نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے، اور اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم غافل نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی آج کل جو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک بد نظری کا گناہ اور ایک زبان کی حفاظت نہ کرنے کا گناہ۔ زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، اور ایک بد نظری کے گناہ۔ یہ دو گناہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں، خواتین کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی۔ بچے کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس وقت سے شروع ہوتے ہیں بلوغت سے لے کر، اور 70 80 سال کے بابے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی کیا ہوتے ہیں، یہ ان دو گناہوں میں سے ایک نہ ایک گناہ یا دونوں گناہ پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب سے یہ انٹرنیٹ کے معاملات ہوئے تو اس وقت سے یہ گناہ اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہر انسان کے پاس جو موبائل پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس جو اسمارٹ فون ہے، اور اس اسمارٹ فون کے اندر نیٹ پیکیجز موجود ہیں جس کے اندر جو چیز آپ دنیا میں دیکھنا چاہیں، کوئی بھی چیز معلوم کرنا چاہیں کسی جگہ سے بھی، آپ کے پاس وہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ بیٹھ کے کسی بھی جگہ کے اوپر آپ بیٹھ کے کسی طرح سے بھی گناہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتا تھا، تو اس کے اندر اس وقت اس طریقے سے اتنا نیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ جی نیٹ اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپس آ گئے، پھر لیپ ٹاپ کے پاس اب جو ہے یہ موبائلس، جب سے اسمارٹ فونز آئے اس وقت سے یہ گناہ جو ہیں، خاص طور پہ نظر کا جو گناہ ہے، یہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں میں نے دیکھا، اور یہ بد نظری کا گناہ جو ہے وہ زیادہ تر مردوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ بد نظری کا گناہ جو ہے عورتیں بھی کرتی ہیں بد نظری، لیکن مردوں کے اندر عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ عورتوں کو دیکھنا، اچھے اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ خواتین کی طرف دیکھنے کے اندر احتیاط نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر خاتون کے چہرے کی طرف دیکھنے سے کوشش کریں کہ نہ دیکھیں، آپ سے نظر نیچی رکھیں۔ باہر جا رہے ہوتے ہیں، باہر عورتیں آج کل بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر احتیاط نہیں ہوتی۔ یہ بل بورڈز ہیں، اشتہار ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہی آپ کوئی بھی چیز یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں کرتے ہیں تو خود بخود کیا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اشتہار جو ہیں وہ خود بخود آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ایک چیز سے آگے بڑھتے 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 بہت سے اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ ایک بہت زیادہ معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے، اور لوگوں کے اندر آپ خود بھی نوٹ کریں گے، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے کیا آپ کے ذہن میں جو گناہ کے بارے میں تصور تھا کیا وہ آج ہے؟ وہ نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگ اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو کیا ہے، یہ تو ویسے ہی ایک بس لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ساری دنیا جو ہے اس میں سے، ساری دنیا کر رہی ہے،
مجبوری ہو چکی ہے. پہلے لوگ بڑے چھپا کے وہ کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، آج سے 10-15 سال پہلے تک لوگ، اگر وہ اس کا دینی گھرانہ ہوتا تھا تو وہ ٹی وی کے بارے میں بتانے سے بڑا گھبراتے تھے کہ ہمارے گھر میں کیا ٹی وی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ہے. تو وہ اس بارے میں بہت زیادہ شرماتے تھے، ڈرتے تھے کہ جی لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے. اب ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں کسی کو. جس کے پاس موبائل فون موجود ہے، بس ٹی وی میں تو یہ تھا کم سے کم کہ جو ان کی مرضی ہوتی تھی وہ دیکھنے کی ہوتی تھی، اور ادھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جو کچھ دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. فیس بک آ گیا، اسنیپ چیٹ آ گیا جی، واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز اتنی آسانی کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ بھائی ہم یہ کیوں کسی کو بھیج رہے ہیں، اپنی بھی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. پھر جو ٹک ٹاک آ گیا، دوسری چیزیں جو ہیں اس میں سے، تو معاشرے کے اندر آہستہ 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 ایک اس نے ایسی ایک وہ کیا کہ ہر بندہ ہے. اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو، تو کسی جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ بیٹھا ہوا اپنے موبائل کے ساتھ، ہر بندہ کیا ہوگا، مشغول ہوگا، اس کو آس پاس کے ماحول کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کس جگہ کے اوپر ہوں. کہ موبائل نے ہماری زندگیوں کے اندر بالکل ایک عجیب سی ایک کیفیت پیدا کر دی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ان کے پاس موبائل ہوگا. اچھے اچھے گھرانوں کے، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بچے موبائل پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جی کسی جگہ بیٹھے ہوئے، جی 2-3 دوست پیچھے بیٹھے ہوئے چپ چپ کے بیٹھے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا کوئی اکیلا ہوتا ہے تو وہ اکیلا دیکھ رہا ہے، ورنہ 2 دوست 3 دوست ہیں. اب کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک جو ہے، یہ اب چھپ کے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ وہ جو بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہیں وہ چیز قابل اعتراض ہے، تبھی تو وہ کیا کر رہے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں. اور یہ نوجوان ساتھی جو لڑکا 10-11 سال کا ہے، وہاں سے یہ کام شروع ہوا. لڑکیاں ہیں 10-11 سال سے جن کو کوئی زیادہ معلومات بھی نہیں ہوتی، وہ کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور گناہوں کے جو ہے نا، گناہوں کی طبیعت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. میں آج بھی دیکھ رہا تھا بیتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا کہ جی عورتیں ناول نہ پڑھیں، عشقیہ شاعری جو ہے نا، عشقیہ شاعری وغیرہ نہ پڑھیں. حضرت نے یہ لکھا ہوا کہ جی ان کو نہیں پڑھانا چاہیے لڑکیوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ اس وقت تھا، صرف وہ تو خیالات کی ایک دنیا ہوتی تھی. وہ سوچتی تھی کہ جی ناول وغیرہ کے اندر. آج تو یہ ہے کہ وہ ایسا کرتی ہیں، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور ڈراموں کے اندر ہی وہ سوچ کے جی جناب اس میں جو کوئی دنیا کا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، نقشہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتی ہیں وہ خواتین. تو آج کیا اس کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا؟ آج کیا وہ اثر نہیں ہوگا؟ اور اس میں تو چلو ایک وہ تھا، یہاں پہ تو سارے وہ دیکھ رہی ہیں، وہ ڈراموں کے اندر کہ کیا گند بلا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ بڑے بڑے گھر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں. تو ہر ایک عورت کے ذہن کے اندر کیا ہوگا، ایک خیالات پیدا ہوں گے کہ جناب ہماری بھی رشتہ ہو، ایسی جگہ کے اوپر ہو. جو غیر شادی شدہ ہے تو وہ سوچے گی کہ جناب ایسے اچھی جگہ کے اوپر رشتہ ہو. اور جو شادی شدہ ہوگی وہ یہ اپنے اوپر جو اپنی حالت کے اوپر کیا ہوگا، اس کے اندر ایک اپنا شکرا پن آئے گا کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس یہ چیز تھی، فلاں کے پاس یہ تھا. تو معاشرہ سارا کا سارا اس طرف جا رہا ہے، اور ہم اس کی طرف بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ موضوع جو ہوتے ہیں اس کو ایک بڑا ٹیبو قسم کے یہ موضوع بن جاتے ہیں کہ جی بڑے قابل اعتراض ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب ایسی بات
करना, ये जो माशरे में हम ये क्यों ये बात करें, ये हम क्यों ऐसी बात करें, या फलां क्यों ऐसा वो किया जाए। उस हमारे बात ना करने से ये तो नहीं होगा कि वो माशरे के अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि जनाब हम जितने भी वो हैं, जिस एक आदमी थोड़ा सा भी एक जिसमें थोड़ी सी भी समझ है, वो इस चीज़ को समझे, अपने इर्द गिर्द के ऊपर भी नज़र रखे, अपनी भी हिफाजत करे, अपनी भी हिफाजत करे, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों की तरबियत, अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत के अंदर भी ख्याल रखे। और ये ऐसा एक गंद हुआ इसके अंदर, इसमें अच्छे अच्छे लोग भी मुब्तला होते हैं। उनकी तन्हाइयाँ जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, तन्हाइयाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। क्योंकि यही समझा जा रहा था कि भाई मुझे कोई देख नहीं रहा, और जब मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई वो नहीं है। और बचाने का, अपने आप को करने का तरीका क्या है कि भाई मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं जो इसको सब चीज़ें डिलीट कर दूंगा, हिस्ट्री को क्लियर कर दूंगा, और मेरे पास क्या है सब कुछ। और थोड़ी सी देर की एक लज्जत जो है, थोड़ी सी देर का जो मज़ा, मैं वो हासिल कर लूँ। तो बाज़ लोग इसलिए मुब्तला हो जाते हैं कि जी हमें ये तो पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है, हम दुनिया को बचाएंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। बहुत से लोग होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ये तो गैर शादीशुदाओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा मामला खराब है, मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी। और शादीशुदा भी जो है वो भी क्या है, तन्हाई के गुनाहों में मुब्तला है, तन्हाई के गुनाहों में मुब्तला है। कुछ क्या देख रहे हैं, कोई कोई गलत किस्म की साइट्स देख रहे हैं, तो कोई इंडियंस ड्रामे चल रहे हैं, इंडियन सीजन्स चल रहे हैं, वो बैठ के जी छुप छुप के बाद लोग देख रहे होते हैं, छुप छुप के। मैं कई दफा गुजरना होता है, कई जगहों के ऊपर जो है गुजर के, तो मैं जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जी एक बंदा जो है वो तन्हाई के अंदर बिल्कुल बैठ के इस जगह के ऊपर जी, इलादा से वो ऐसी जगह के ऊपर जहाँ से उसके पीछे मोबाइल पे नजर भी ना पड़े, लोग बैठे हुए कुछ देख रहे होते हैं। अब अब क्या एक ज़हन में क्या तस्वर जाएगा, क्या एक तस्वर जाएगा। इंसान को दूसरे को ये चीज ऐसा काम ही ना करे जिसके ऊपर से क्या दूसरे को कोई बदगुमानी पैदा हो। इंसान जो है ऐसे किसी गुनाह के अंदर, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो बैठे हुए मोबाइल लेके वो बैठे हुए वो कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ। अब आप क्या समझ रहे हैं कि वो बैठ के क्या कर रहे हैं, कोई बयानात सुन रहे हैं। मैं इसलिए वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर आप एक नज़र जरूर रखें कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्या चीज़ देख रहा है, उसकी दोस्तियां किन के लोगों के साथ हो रही हैं। लेकिन ये है कि वो दिन ब दिन, अब इसका इलाज में से बात बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से लोग, और ये नहीं होता कि ये इसका कोई एज फैक्टर होता है। मैंने खुद एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, वो बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि एक खातून ने उनको, एक लड़की ने उनको खत लिखा, बुजुर्ग से इसलिए ताल्लुक था, तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे अपने बाप से नफरत हो गई है, मुझे अपने बाप से नफरत हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दफा अपने बाप का मोबाइल चेक कर लिया, तो उसके अंदर वो कुछ था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा बाप जो है वो 60 साल से ऊपर का है। 60 साल से। उस बच्ची ने लिखा हुआ उनको,
क्योंकि मैंने इसमें से वो कर लिया, मुझे अपने बाप से नफरत हो गई है। कि माशरे के अंदर हम चाहे जितना मर्जी वो कर लें, हम हम इन चीज़ों का इनकार नहीं कर सकते। क्या माशरे के अंदर ऐसे गुनाह नहीं पाए जा रहे हैं बहुत से? मुझे खुद एक बच्ची ने कहा कि जी मैंने अपने खामन को मना किया कि आप इंडियन सीजन्स ना देखा करें, इंडियन सीजन्स। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने छुप के मुझसे देखना शुरू कर दिया, छुप के देखना शुरू कर दिया कि भाई बेगम को ना पता चले। छुप के देखना शुरू कर दिया। अच्छे अच्छे दीनदार लोग, इल्मी लोग, इल्म के अंदर भी मुब्तला, वो भी क्या होते हैं, जब एक आपके पास तन्हाई मुयस्सर है, आप बैठे हुए हैं किसी जगह के ऊपर, तो आप क्या होंगे, शैतानी एक हमला इंसान के ऊपर रहता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान कभी भी गाफिल ना हो, कभी भी गाफिल ना हो। कि जनाब अगर कभी भी आपने वो किया, हल्की सी भी किसी उसमें रहे कि जनाब कितनी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान मार खा जाता है वहां पे। और मैं आपको सुनाता भी रहता हूँ कि देखो अपनी तन्हाई को, अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि अल्लाह ताला का हर वक्त ध्यान पैदा कर लो, हर वक्त ध्यान पैदा कर लो। एक बुजुर्ग थे, उनके पास चंद लोग आए इस्लाह के लिए, और उनसे कहा कि हजरत हम आपके पास आए हैं तो हमें कोई मुराक़बा बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये सोचा करो कि अलम या अलम भी अल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। अबू जहल के बारे में यह आयत आई थी असल में, अलम या अलम भी अल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो 40 दिन ये मुराक़बा करो, वो 40 दिन ये मुराक़बा करते रहे। 40 दिन गुजर के बुजुर्ग के पास गए और कहा कि हजरत ये मुराक़बा कर लिया हमने। तो उन्होंने एक एक कबूतर दिया, एक एक छुरी पकड़ाई उनको, और कहा कि देखो मैंने तुम्हें इस्लाह के लिए आए थे, तो मेरा एक काम कर देना। मैंने कहा जी हजरत आप बताइए, हुक्म दीजिए। उन्होंने कहा ये जाके इस कबूतर को जाके ज़िबा करके ले आना है तुम लोगों ने, लेकिन जरा इस चीज़ का ख्याल रखना कि कबूतर को ऐसी ऐसी जगह पे ज़िबा करना है जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। तो वो गए, एक कोई झाड़ी के पीछे, कोई दीवार के पीछे, कोई किस जगह के ऊपर छुप छुपा के ज़िबा करके कबूतर ले आए वापस। एक जो था वो वैसे ही कबूतर ले आया वापस। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें एक काम कहा था, तुमने एक काम भी नहीं किया। तो कहने लगा कि हजरत आपने एक शर्त भी लगाई थी, और वो शर्त ये थी कि छुप के ज़िबा करके लाना, कोई देखे नहीं तुम्हें। मैं जहाँ जाता हूँ अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। तो मुझे छुपने की जगह मुयसर नहीं आई। तो उन्होंने कहा तुम पास हो, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। तो ऐसे ही अपने अंदर क्या पैदा करना है कि हमारे अंदर एक एहसास पैदा हो जाए कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं जहाँ पर भी हूँ मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। कैमरे की आंख आपको देख रही, लिखा हुआ होता है ना, कैमरे की आंख आपको देख रही, तो आप क्या होते हैं, बड़े मोहतात होते हैं, बड़े मोहतात। ये कैमरे की आंख देख रही है। हालांकि कैमरे की आंख में क्या होता है, देखिए जी,
تو لکھا ہوا ہوتا ہے جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کی آنکھ سے آپ جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ چھپ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ چھپ نہیں سکتے. آپ جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک احساس ضرور ہم سب نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر، کہ ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ بھی تم ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور ان اللہ بصیر بالعباد وهو السمیع العلیم، اور وہ کہیں سنتا ہے جانتا ہے. اس آدمی کو یہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں اس کی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے، بڑا فرق آ جاتا ہے. جس آدمی کی زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں. جس آدمی کی زندگی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، حیا پیدا. ان مولا، اس لیے کہتے ہیں حیا کسے کہتے ہیں، ان مولا کا یراک حیث نہاک، ان مولا کا یراک حیث نہاک، تیرے مولا تجھے دیکھ رہے ہیں اس جگہ جانے سے جہاں سے انہوں نے منع کیا ہے. ان مولا کا یراک حیث نہاک، تمہارے مولا تمہیں دیکھ رہے ہیں اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں جانے سے کیا کیا ہے، حیث نہاک، جہاں سے منع کیا ہے، یہاں پہ جانے سے. تو ایک احساس پیدا کرو زندگی کے اندر. یہ احساس عام طور پہ خود پیدا ہوتا نہیں ہے، یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو کسی نہ کسی سے مشورہ لینے کی، مشورہ لینے کی کہ جناب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی میں کس طریقے سے اس احساس کو مضبوط کروں. تو ایک تو ہے نظروں کی جو ہے نا، یہ گناہوں سے بچنا، جو ہے اپنی نظر کی حفاظت رکھنا، کہ مرد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. دوسرا گناہ جو ہے وہ ہے زبان کا گناہ. اس میں عورتیں بہت مبتلا ہیں مردوں کے مقابلے میں. عورتیں کیونکہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، تو جو آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی زبان کیا ہوتی ہے، وہ پھسلتی بھی ہے اور مار بھی کھاتی ہے، کیونکہ خواتین کے اندر بولنے کا مادہ زیادہ ہے. زبان کے جو بڑے بڑے گناہ، جھوٹ کا معاملہ، اس طرح غیبت کا معاملہ ہے، ایسے ہی فضول جھگڑا کرنا ہے، خوشامد کرنا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں. غیبت ہے، جھوٹ، غیبت، فضول جھگڑا، تو یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو چکے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جی عورتیں پر بہت سے گناہ ہیں، لیکن آج کل مرد بھی کم نہیں ہیں اب جو ہے زبان کے گناہوں کی وجہ سے. آپ خود نوٹ کریں گے، دو بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تیسرے کی یا تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو چوتھے آدمی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ایک اٹھ کے چلا جاتا ہے، اب تین رہ جاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، وہ چوتھے کی غیبت کر رہے ہیں. پھر ایک اٹھ کے چلا گیا، تین کا دو رہ گئے، پھر اب دو کیا کر رہے ہیں، تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں. ایک کے سامنے جا کے ایک کی زبان بول رہے ہیں، دوسرے کے سامنے دوسرے کی زبان بول رہے ہیں. یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے غیبت کے معاملے کے اندر. ایسے جھوٹ کے اندر بھی احتیاط کرے بندہ. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا نا، میں یقین کریں، میں کل سے جو تھا میں سوچ رہا تھا ایک اس چیز کے اوپر، اور
ہمارے گھر کے اوپر ایک ٹینکی ہے، وہ بہت بڑی پانی کی ٹینکی ہے، بہت بڑی پانی کی ٹینکی، اور بڑا اچھا اس میں پانی آتا ہے۔ اگر اس کو ہم بھر لیں فل، ہم جو دو گھر ہیں نیچے والی منزل اوپر والے، وہ تقریباً ہم 2 دن گزار جاتے ہیں۔ تو کل ہوا یہ کہ کل پانی کا جو تھا وہ معاملہ نہیں، وہ اس میں بھرا لیکن اس میں پانی نہیں آ رہا تھا، ٹینکی نہیں تھی۔ تو رات کے وقت ہمارے گھر میں کیا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، رات کو قریب 11 بجے کے قریب، کل رات کے جو ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو اس کا پانی آنا ہے وہ آنا ہے جناب صبح کے وقت آنا ہے، فجر کے وقت جو ہے۔ اور تو پانی جو تھا ہمیں رکھا نہیں ہوا تھا کہ جی اس میں سے، اب میں نے صبح کے وقت جو ہے وہ موٹر لگا دی، موٹر لگا دی اور چانی چلتا رہا، موٹر چلتی رہی چلتی رہی، اتنی بڑی موٹر ہے، سارا کچھ 4 گھنٹے جو ہے وہ چلتی رہی موٹر جو ہے، لیکن پانی ٹینکی بھری نہ جائے۔ مجھے یہ احساس تھا کہ بھائی پانی تیز آ رہا ہوتا ہے 2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے، اور پھر بھی کیا ہوتا ہے، تو مجھے ایک احساس پیدا ہوا کہ میں نے کہا دیکھو، موٹر چلتی رہے بے شک، میں 10 گھنٹے بھی چلا دوں، لیکن اگر پانی کی لیکیج کسی جگہ کے اوپر ہو رہی ہے، پانی کی لیکیج ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ 10 گھنٹے بھی موٹر چلا دو گے تو آپ ٹینکی فل نہیں کر پاؤ گے، چاہے کتنا ہی تیز پانی کیوں نہیں آ رہا۔ دیکھیں کتنا تیز پانی آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پانی جو لیکیج جو ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ہی آپ اسے روکو گے تو پھر پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اصل کام کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ لیکیج کہاں سے ہو رہی ہے، کس جگہ کے اوپر پانی نلکا کھلا ہوا ہے، کیا چیز ہے، اس کو روکو جا کے، ورنہ آپ کیا کرتے رہو گے۔ میں نے یہ سوچا کہ دیکھو، ہم بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کے اوپر قابو نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا رہا ہوتا ہے کہ نیکی کر رہے ہیں اور اس کو ضائع بھی کیے جا رہے ہیں، ضائع بھی کیے جا رہے ہیں۔ یا آپ اے سی لگا دو گھر کے اندر اور سارے دروازے کھول دو، تو کیا آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں۔ یار آج کل سردیاں ہیں تو ہیٹر لگا دیے ہیں اور دروازے آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا سیکھو، اپنے آپ کو تھوڑی نیکی کر لو لیکن ان کی حفاظت کرنا سیکھو، وہی ان کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کریں، خاص طور پر غیبت کا معاملہ گیا، غیبت کا معاملہ، تو اپنے آپ کو ایک کریں اس میں سے، تو چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا بھی رہتا ہوں کہ جو غیبت ہے یہ چھوٹتی نہیں اتنی آسانی سے، یہ چھوٹتی نہیں ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا، بچ سکتا ہے، ہم میں سے ہر انسان بچ سکتا ہے غیبت سے۔ اپنے کہ نہیں یہ سر جی ہم نہیں بچ سکتے، بچ سکتے ہیں ہم جو ہے، ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا بچانا ہے کہ جی خود
تھوڑی سی ہمت کر کے. تو دو جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. نظر کی حفاظت کا اہتمام کریں اور زبان کی حفاظت کا اہتمام کریں. نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور باقی نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کی وہ رہتی. اور میں بار بار یہی عرض کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھو کسی نہ کسی سے آپ ایک منٹ بھی جی یہ چیزیں جو ہیں یہ کب پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، کہ کوئی نہ کوئی انسان کیا کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا آڈٹ کرتا رہے، سیلف چیک جس کو کہتے ہیں، سیلف چیک. لیکن انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے سیلف چیک کے اندر. ایک انسان عمومی طور پہ آپ زندگی میں دیکھ لیں گے، آپ خود بہت دفعہ کرنا چاہتے ہیں کام لیکن آپ کر نہیں پاتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ خود اپنی نگرانی کریں گے، آپ کی نگرانی نہیں ہوگی. آپ کسی کو نگران مقرر کر لیں اپنے اوپر، اب دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. کسی کو نگران مقرر کر لیں، اب دیکھیں گے میں اپنی خامیاں خود تلاش کرنا شروع کروں یہ مشکل ہوتا ہے. میں کسی دوست کو کہہ دوں کہ جناب دیکھو میں جب بھی کیا کرنے لگوں، غیبت کرنے لگوں، تم مجھے کیا کرتے ہو گے، ٹوک دینا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کام کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. ہر انسان اپنی بیماریاں خود نہیں پہچان سکتا. جو ڈاکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، وہ اپنی بیماری کو خود نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کہتے ہیں بیمار کی رائے بھی کیا ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے. بیمار کی رائے بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا دھوکہ جو انسان کو لگتا ہے، وہ انسان یہ شیطان کیونکہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو شیطان پہلے تو کبھی بندے کو اصلاح کی طرف آنے نہیں دیتا. لیکن جب بندہ اصلاح شروع کرتا ہے اس وقت وہ ایک انسان کو ایک اور دھوکہ دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جتنے بھی یہ کام کر رہے ہو یہ بنیادی طور پہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو. تم کس لیے کر رہے ہو؟ تم اپنے شیخ کو بتانے کے لیے کر رہے ہو کہ جناب میں نے غیبت نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے. تو تم نے اللہ کے لیے تھوڑا ہی کیا کام. تو نیکی تو وہ ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے. مخلوق کے لیے کرے تو نیکی کیا رہے گی، وہ تو ریاکاری ہو جائے گی. اب یہ اس کی ایک بہت بڑی چال ہوتی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا مبتلا ہو کے وہ کام چھوڑ دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم خود کریں گے، صرف اور صرف کس کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا. نیکی تو وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. نیکی تو وہ ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو. اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ انتہائی خطرناک دھوکہ ہوتا ہے. انتہائی خطرناک انسان. اور اس کے اندر بہت سے لوگ کیا کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے کام جو ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، ہر عبادت ایسے نہیں ہوتی کہ اخلاص ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا. اخلاص ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک وقت لگا کرتا ہے. شروع میں ایسا ہی لگتا ہے انسان کو، لیکن ایک انسان اس پہ لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ہر چیز کیا بن جاتی ہے. پہلے آپ کی وہ چیز آپ کی عادت بنتی ہے، عادت ہوتی ہے پہلے، بلکہ ریاکاری ہوتی ہے.
پھر عادت بن جاتی ہے، پھر عبادت بن جاتی ہے، اور پھر اخلاص بن جایا کرتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو 7 سال کا اس کو کہا گیا کہ جی ماں باپ ہوا کریں نماز پڑھانا شروع کریں اس کو، 7 سال کا، 10 سال کا ہو جائے نہ کرے تو مار کے پڑھاؤ، تو کیا کر رہا ہے وہ؟ باپ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے نا بچہ نماز، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کیا؟ باپ کے ڈر سے پڑھ رہا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ کیا کر رہا ہے کہ ڈر سے پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے کیا ہو جائے گی، بالغ ہونے تک اس کی عادت بن جائے گی، کہ نماز کی عادت بن جائے گی۔ تو یہ جب بالغ ہوگا تو نماز کی عادت بن چکی ہوگی، تو پہلے ریاکاری تھی، پھر عادت، پھر کرتے 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 عبادت بن جائے گی، اور پھر اس سے آگے بڑھے گا تو پھر اخلاص بن جائے گا۔ پھر مخلوق سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مستغنی ہو جاتا ہے، کہ مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے، مخلوق تعریف کرے یا نہ کرے، بھائی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جس جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دلہن تھی، تو اس کی سہیلیاں تیار کر رہی تھیں، تو بڑی خوش ہو رہی ہیں، بڑی خوش، کہ دیکھ تو تمہاری بڑی اچھی لگ رہی ہے، تمہاری بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو وہ دلہن کوئی خوش نہ ہو۔ انہوں نے کہا تم کیوں نہیں خوش ہو رہی؟ اس نے کہا سہاگن وہی جسے پیا چاہے، سہاگن وہی جسے پیا چاہے۔ دیکھو جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، اگر اس کو اچھی لگوں گی تو تب کیا ہے، پھر تو اچھی بات ہے، اور مجھے اپنا آپ بڑا اچھا لگے، اور تم لوگ میری تعریفیں کرو، اور سارا کچھ وہ ہے، تو اس سے کیا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، کرتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان پھر مخلوق سے مستغنی ہو جایا کرتا ہے، پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ پہلے دن سے یہ چاہے کہ مجھے پہلے دن سے ہی وہ اخلاص حاصل ہو جائے، اور بس میں صرف اور صرف جو بھی کام کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے کروں، اور میں تو لوگوں کے سامنے کروں گا ہی نہیں، مثال کے طور پہ لوگ ان کے سامنے سے چھپ کے، میں تو چھپ کے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا، اگر کہیں لوگ آ گئے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تاکہ لوگوں کو وہ نہ رہے، شائبہ نہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اب اس بندے کو بہت مشکل ہے کہ یہ اخلاص تک پہنچے، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اخلاص تک پہنچے، کیونکہ وہ سٹیپس تھے جس سے اس نے آگے جانا تھا، اور یہ چاہ رہا ہے کہ نا میں بغیر کسی چھوٹی سیڑھی پہ قدم رکھے میں بڑی سیڑھی پہ پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے اس میں دھوکہ کبھی نہ کھائیں کہ ہم اگر معمولات کی اطلاع دیں گے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ بھائی آپ اللہ کے لیے کرو، آپ صرف اطلاع دے دو کہ جی یہ صورتحال ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنی جو ہے نا ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب میری یہ ترتیب ہے اور مجھے کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو اس طرح گناہوں سے بچنے کے اندر انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ خود نوٹ کیجیے گا، دن جو آپ لوگوں کے اندر وہ ہوگا، جب آپ معمولات کا بتاتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک احساس ضرور ہوتا ہے، ایک شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جناب میں نے معمولات نہیں کیے، میں بتاؤں گا تو مجھے کیسے وہ لگے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی وہ نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو آپ کو کبھی احساس نہیں ہوگا، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، مرضی ہے کر لیا، مرضی ہے نہ کیا۔ جیسے ٹیچر اگر ہوم ورک دیتا ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے وہ ہوم ورک کیا نہیں ہے، میں اسکول میں جاؤں گا تو میرا کیا اشر خراب ہو جائے گا، جناب مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اور ایک بندہ کا وہی پڑھنا جو ہوتا ہے، ایجوکیشن بندہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، ٹیچروں کے لیے تھوڑا ہی حاصل کرتا ہے ایجوکیشن جو ہے، ہم یہ خود پڑھیں گے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ جب ایک ترتیب پہ نہیں چل رہے ہوتے آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں کبھی بھی۔
تو اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو جوڑنا، اس طریقے پہ چلنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس لیے یہ ہوتا ہی ہے. اور آپ گائیڈنس لیتے ہو، گائیڈنس لیتے ہو تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے تو بہت احتیاط کریں اپنی جو ہے ساری زندگی کے متعلق، جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، اور کسی نہ کسی سے اصلاح کا تعلق ضرور رکھیں. اصلاح کا تعلق ضرور رکھیں. لیکن اصلاحی تعلق کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کا رابطہ ممکن بھی ہے. اگر آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے نا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو رابطہ ممکن ہو، یہاں سے جواب آپ کو مل جاتا ہو، اگرچہ لیٹ بھی مل رہا ہو لیکن جواب آپ کو مل رہا ہو. اگر جواب ہی نہیں ملتا آپ کو تو آپ کی اصلاح بڑی مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ.